بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں امیر عمر چمن اور میں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ کی آواز، آپ کے سوالات، آپ کے مسائل جو ہیں وہ نہ صرف ضلعی انتظامیہ تک پہنچائے جائیں بلکہ اس افسر تک پہنچائے جائیں جہاں سے آپ کے مسائل، آپ کی آواز جو ہے وہ اس کا حل ہو سکتا ہے. تو اس پروگرام کا نام میں نے رکھا ہے ضلع کی بات ڈی سی کے ساتھ. یہ ایک نیا پروگرام میں نے شروع کیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر ایک سوال ہوگا اور متعلقہ افسر تک ہم پہنچیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات، آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل کے پاس پہنچیں اور اس طرح ان کے مسائل کا حل، ان سوالات کے جواب تلاش کیے جائیں. میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا پیج، اپنے یوٹیوب چینل اور دیگر جناب سوشل میڈیا جتنے بھی میرے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر یہ وائرل کروں گا. اس کے علاوہ میرے پاس مختلف جو نیشنل چینلز ہیں، جو میرے بھائی کے پاس ہیں، میرے دوستوں کے پاس ہیں، ان کے اوپر بھی وہی مسائل اٹھائے جائیں گے اور ان مسائل کو حل کروانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. ہمارا یہ جو پروگرام ہے ضلع کی بات ڈی سی کے ساتھ، اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک سوال کریں گے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. اسی طرح میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ میرے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کو آپ فالو کریں. اپنے تمام مسائل، اپنے تمام باتیں جو ہیں وہ ایک ویڈیو کے ذریعے مجھے بنا کر اپنے سوال بھجوائیں تاکہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ حل تلاش کر سکیں. تو آج ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ جناب صفی اللہ گوندل صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہمارا آج سب سے پہلے جو ہمارا پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ ضلع چنیوٹ کے اندر بنیادی سہولت سے عوام جو ہے وہ سر محروم ہو چکی ہے. اور سر جو ہماری عوام ہے وہ اس حد تک بنیادی سہولت کون سی ہے کہ ان کو ادویات نہیں مل رہی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال نام کا صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال رہ چکا ہے. اس کے اندر انجیکشن تک موجود نہیں. نارمل سلائن جو ایک عام پیشنٹس کو لگائی جاتی ہے جب بھی وہ آتا ہے وہ موجود نہیں ہے. شوگر چیک کرنے کے لیے سٹپس تک موجود نہیں. سر درد کی گولی بھی وہی ہے، پیٹ درد کی گولی بھی وہی ہے وہاں پہ، اور اگر آپ کو ہارٹ کا یعنی کہ دل کے کوئی امراض ہیں تو پھر وہی گولی آپ کو استعمال کی جاتی ہے. یہاں پہ آپ کے جو ایکس رے کے لیے وہاں پہ جو فلمیں ہیں وہ تک دستیاب نہیں ہیں. سر ڈسٹرکٹ کی یہ حالت ہو چکی ہے. آپ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں، محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا وہ بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہاں کی عوام کی تمام ذمہ داری بھی آپ پر ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ادویات جو ہماری ہیں اس کی کمی کب تک پوری ہوگی؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سلائنس کا مسئلہ اس لیے بنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انسٹیٹیو معاملات میں پھنسی ہوتی ہیں. ہمارے پاس پہلے دن سے جس کو نارمل سلائن یا وہ ڈرپ کہتے ہیں وہ لگانے اور خریدنے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ ان کمپنیوں کو ایڈورٹائز کیا لیکن کسی بھی کمپنی نے یہاں پر وہ سپلائی کرنے کا نہیں کمٹ کیا. اب تھرڈ ٹائم ہمیں ویسے تو انہی کمپنیوں کے پاس جانا چاہیے تھا لاہور والی، لیکن میں نے اس میں ایک اسپیشل رسک لیا، اسپیشل انیشیٹو لیا کہ نہیں اب ہم اس کو لوکل پرچیز کرتے ہیں. تو نارمل سلائن کے اب ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا ہے، وہ اسی ویک میں بائی سیٹرڈے ہمارے پاس آ جائے گا، ڈیلیور ہو جائے گا. وہ پرچیز پروسیس میں جو کمپلیکیشن ہیں، جو گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز ہیں، جس میں ہیلتھ کہتا ہے کہ جو شارٹ لسٹڈ کمپنیز ہیں آپ نے صرف ان سے سامان خریدنا ہے. باقی اب اس میں کوئی پروونشل لیول پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمارا تھوڑا سا جو پرچیز کا میکنزم ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، جس وجہ سے دوائیاں یہاں نہیں پہنچتی. الٹیمیٹلی پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو 2-3 کروڑ روپیہ پڑا ہوتا ہے لوکل پرچیز کا، اس میں ہم دوائیاں پوری کرتے ہیں، جب بلک پرچیز میں پوری سالانہ خریداری نہیں ہو سکتی. اب بلک اس میں پھر ہماری پریورٹیز آ جاتی ہیں. پریورٹیز یہ آ جاتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمرجنسی والے کو میڈیسن دیں. جو انڈور میں ہمارے پاس وہاں پڑا ہوا ہے اس کو ہم جو بھی نارمل ریکوائرمنٹس ہیں وہ دیں. او پی ڈی میں پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یعنی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بلک پرچیز میں کیونکہ سسٹم کی وجہ سے اور پرچیز پروسیس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے، اور مین دوائی کا زیادہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بلک وہاں سے آنی ہوتی ہے، تو وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں اپنے ریسورسز پہ آنا پڑتا ہے. اور اپنے ریسورسز ہمارے جو ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں. ہم نے ابھی تھوڑا سا پچھلے 8-10 دن پہلے تھوڑا سا آپ کی بات درست ہے سٹریس ہوا تھا، لیکن ہم نے ہیلتھ کونسل کی میٹنگ کی ہے لاسٹ ویک میں، اور میں نے ان کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اب جب تک بلک پرچیز کے آئٹم میں سے جو ایمرجنسی آئٹم ہے وہ جس طرح ہم پہلے خرید رہے ہیں وہ خریدتے رہیں. ہوپ فلی ہمیں جو ایڈیشنل فنڈز ہمارے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں گے. سو بنیادی طور پر ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ پرچیز پروسیس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتے ہیں، تو لوکل پرچیز میں پھر ہمیں پریورٹی کرنی پڑتی ہے. نمبر 2 ایشو یہ بھی ہے کہ ہسپتال جو ہے اوور لوڈڈ بھی ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہمیں جو فنڈز ملتے ہیں وہ 140 کے حساب سے ملتے ہیں، 140 بیڈز کے حساب سے ملتے ہیں، لیکن ہر وقت ہمارے پاس 180 200، اور اگر آپ او پی ڈی دیکھیں
تو کئی دفعہ ایک ایک دن میں ہماری ایمرجنسی اور او پی ڈی ملا کے جو ہے 1500 سے 1600 تک چلی جاتی ہے. تو جس ہاسپٹل میں 1600 پیشنٹ ڈیلی آ رہا ہو تو اس کو ٹریٹ کرنا, اس کو پراپر ہر بندے کو سیٹسفائی کرنا اور ایون او پی ڈیز کی میڈیسن بھی دینا, یہ تھوڑا سا اس میں ایشوز بعض اوقات آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا اس میں کمٹمنٹ یہی ہے کہ خاص طور پر ایمرجنسی میں, خاص طور پر جو انڈور میں پیشنٹ ایڈمٹڈ ہے, اس کو ہم 100% دوائیاں دیں. لیکن آج کا ہمارا سوال جو تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ادویات کی کمی ہے, اس بارے آپ نے ڈپٹی کمشنر کا موقف سن لیا. آپ روزانہ ہمیں ایک سوال کر کے بھیجیں, اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں, اپنے علاقے کے مسائل ریکارڈ کریں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر 0300-770-3800 کے اوپر وہ اپنا جو موقف ہے, اپنا مسائل ہے, اپنا سوال ہے, وہ ہمیں واٹس ایپ کریں. ہم آپ کے سوال کا, آپ کے مسائل کا, آپ کی آواز جو ہے وہ بنیں گے. ہم آپ کی آواز بن کر نہ صرف اس کو نیشنل میڈیا پہ دکھائیں گے, بلکہ نہ صرف ڈپٹی کمشنر بلکہ متعلقہ افسر تک بھی ہم وہ بات پہنچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کریں گے. آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب ملے گا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. ہمارا یوٹیوب چینل, ہمارا فیس بک پیج اور ہمارا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک تمام جوائن کریں تاکہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب بھی مل سکے. بہت شکریہ.